تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم یوئیل کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ پرانے عہد نامے کے چھوٹے انبیاء کی کتب میں سے ایک ہے اور ہم اس کے دوسرے باب پر ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، سب سے پہلے ہم یوئیل کے دوسرے باب کے موضوع کے متعلق جاننا چاہیں گے۔ ہم نے سیکھا کہ اس نبوت کا ایک موضوع ہے اور اس میں خدا کے دن کی بات ہوئی، اور خدا کے گھر کے الفاظ 5 مرتبہ استعمال ہوئے، پہلے اور تیسرے باب میں ایک مرتبہ اور 3 مرتبہ دوسرے باب میں، اور یوئیل نے اس باب میں خدا کے دن پر زور دیا ہے۔ اس نے بتایا کہ شاہ اسور لوگوں پر چڑھائی کرے گا، اور یہ ٹڈیوں سے بیان ہے، اور اس کی نبوت سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ ایک تصویر بھی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ ٹڈیوں کا غول اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ نزدیک اور دور کے مستقبل کی باتیں اس میں بیان ہیں۔ نزدیک یعنی شاہ اسور ان پر چڑھائی کرتا ہے، کوئی اسے نہ بچا سکا، یہ یسایہ 8 کے الفاظ ہیں۔ اس کی طغیانی بڑھتی جائے گی، وہ گردن تک پہنچے گا، اور اس کے پروں کے پھیلاؤ سے تیرے ملک کی ساری وسعت اے ایمینول چھپ جائے گی۔ اور مستقبل میں ایک اور مستقبل کی تصویر بھی ہے۔ شاہ اسور جسے یہاں پر شمال کا بادشاہ کہا گیا ہے، وہ ان پر چڑھائی کر کے سب تباہ کر دے گا۔ سو 1 تا 11ویں آیت میں اس کے جملوں کے متعلق واضح طور پر بیان ہے، اور 12ویں تا 17ویں آیت میں ان کے لیے توبہ کا بلاوا ہے، اور 18 تا 27 آیت میں خدا کا شاندار جواب ہے۔ اور پھر باب کا اختتام روحانی برکات سے ہوا، جو کہ خدا کے عظیم دن کے آخر پر دی جائیں گی، جو خدا کا عظیم دن ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب میں چند آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ سیون میں نرسنگا پھونکو، میرے کوہ مقدس پر سانس باندھ کر زور سے پھونکو۔ ملک کے تمام باشندے تھر تھرائیں گے، کیونکہ خداوند کا روز چلا آتا ہے، بلکہ آ پہنچا ہے۔ اندھیرے اور تاریکی کا روز، ابر سیاہ اور ظلمت کا روز ہے۔ ایک بڑی اور زبردست امت جس کی مانند نہ کبھی ہوئی اور نہ سالہائے دراز تک اس کے بعد ہوگی، پہاڑوں پر صبح صادق کی طرح پھیل جائے گی، گویا ان کے آگے آگے آگ بھسم کرتی جاتی ہے اور ان کے پیچھے پیچھے شعلہ جلاتا جاتا ہے۔ ان کے آگے زمین باغ عدن کی مانند ہے اور ان کے پیچھے ویران بیابان ہے۔ ہاں، ان سے کچھ نہیں بچتا۔ ان کی نمود گھوڑوں کی سی ہے اور سواروں کی مانند دوڑتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رتھوں کے کھڑکھڑانے اور بھوسے کو بھسم کرنے والے شعلہ آتش کے شور کی مانند بلند ہوتے ہیں۔ وہ جنگ کے لیے صف بستہ زبردست قوم کی مانند ہیں۔ ان کے روبرو لوگ تھر تھراتے ہیں، سب چہروں کا رنگ فق ہو جاتا ہے۔ وہ پہلوانوں کی طرح دوڑتے اور جنگی مردوں کی طرح دیواروں پر چڑھ جاتے ہیں۔ سب اپنی اپنی راہ پر چلتے ہیں اور صف نہیں توڑتے۔ ان الفاظ کے متعلق ہم جانیں گے، ان کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ پہلی آیت کو بیان کیجئے، سیون میں نرسنگا پھونکو۔ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں؟ گنتی کے 11ویں باب سے ہم نے سیکھا کہ نرسنگا پھونکے جانے کی 2 وجوہات ہوتی تھیں، اور دونوں اس باب میں بھی موجود ہیں۔ پہلا یہ کہ دشمن حملہ کرنے کو ہوتا تھا، اور یہ اس لیے پھونکا جاتا تھا کہ ساری قوم جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے کہ سیون میں نرسنگا پھونکو، اور 15ویں آیت میں ایک اور وجہ سے نرسنگا پھونکا گیا۔ یہ کون سی وجہ ہے؟ اور یہ وجہ ہے کہ خداوند کی عبادت کریں۔ اور میں کہوں گا کہ اس باب کی 15ویں آیت میں نرسنگا پھونکنے کا واحد مقصد عبادت کرنا نہیں، بلکہ خدا سے فریاد کی کہ ان کو بچا لے، اور انہوں نے خدا سے فریاد کی کہ وہ اپنے لوگوں پر رحم کرے، خدا اپنا رحم خداوند دکھائے۔ کی طرف رجوع لائے۔ جی، تاکہ خداوند ان پر رحم کرے۔ اس لیے یوئیل 15ویں آیت میں فرماتا ہے، سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو۔ صحیح۔ ٹھیک ہے،
اس نے کہا سیون میں نرسنگا پھونکو، میرے کوہ مقدس پر سانس باندھ کر زور سے پھونکو، ملک کے تمام باشندے تھر تھرائیں، کیونکہ خداون کا روز چلا آتا ہے بلکہ آ پہنچا۔ ہمیں اس کے بارے میں بیان کریں، خداون کا دن کیا ہے؟ خداوند کا دن، اور میں کہوں گا کہ یہ یویل کی نبوت کا مرکزی مضمون ہے۔ جب انسان پوری طرح خاکسار بن جاتا ہے تو اس کا غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے، اور آج انسان مغرور ہے۔ اور لکھا ہے کیونکہ رب الفاظ کا دن تمام مغروروں، بلند نظروں اور متکبروں پر آئے گا۔ لبنان کے دیوداروں پر جو بلند اور اونچے ہیں، اس روز خداوند ہی سر بلند ہوگا۔ اس روز بائبل میں موجود سب روز ان کی صبح و شام موجود ہے، اور اس روز کی شام انسانی تاریخ کی سب سے بدترین شام ہوگی۔ اور میں کہوں گا کہ یویل نے بتایا کہ ایک لشکر آنے کو ہے، جو کہ پہلے کبھی بھی نہیں آیا، اور ہم نے اس روز کی صبح و شام کے بارے میں پڑھا۔ اس میں خوشی اور شادمانی ہوگی جو تخلیق سے لے کر آج تک کبھی نہیں ہوئی۔ یہ خداوند کا دن ہے جب خداوند عظیم اور انسان خاکسار ہوگا، اور انسان کا غرور پست ہوگا۔ اس دن فقط خدا سر بلند ہوگا۔ صحیح، مجھے آنے والے دشمن کے بارے میں بتائیں، اس آیت میں اس کی کون سی خصوصیات بیان کی گئی ہیں؟ یہ ہولناک ہے، اور دوسری آیت میں ایسے زوراور اور طاقتور لوگوں کا بیان ہے جو نہ پہلے کبھی ہوئے اور نہ کبھی ہوں گے۔ آگ ان کے آگے بھسم کرتی جاتی ہے، ان کے پیچھے شعلہ چلتا جاتا ہے۔ اس میں ایک ہولناک تصویر موجود ہے، اور یہ باغ عدن کی تصویر کی مانند ہے۔ اس میں خوشحالی اور آ، آ، کامرانی موجود ہے۔ بہت اچھا ملک ہے۔ جی، تو پھر لشکر کیا کرے گا؟ اس دشمن یعنی کہ اس بادشاہ کے بعد سب ویران بیابان ہوگا، کچھ اس سے بچ نہیں سکتا۔ وہ بڑی مشکل اور مصیبت کا دور ہوگا، اور مسیح نے کہا کہ دنیا کی تخلیق سے آج تک نہ ایسا ہوا اور نہ ایسا ہوگا۔ یقیناً آپ نے بتایا کہ ان کا ایک تاریخی دشمن اس ملک پر آئے گا، ایک اسوری مستقبل میں دشمن آئے گا۔ یہ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد ہوگا۔ شاہ شمال، وہ تاریخی دشمن شاہ اسور۔ بھائی یوسف، میں اس پر آپ کی رائے چاہتا ہوں۔ 10ویں آیت پر نظر ڈالیے۔ ان کے سامنے زمین و آسمان کانپتے اور تھرتھراتے ہیں، سورج اور چاند تاریک اور ستارے بے نور ہو جاتے ہیں، اور خداوند اپنے لشکر کے سامنے للکارتا ہے، کیونکہ اس کا لشکر بے شمار ہے اور اس کے حکم کو انجام دینے والا زبردست ہے۔ کیونکہ خداوند کا روز عظیم نہایت خوفناک ہے، کون اس کی برداشت کر سکتا ہے؟ یوئیل نے دشمن کے بعد خداوند کی بات کی۔ خداوند اپنے لشکر کے سامنے للکارتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یوئیل نے اپنی بات کا رخ کیوں بدلا؟ ہم نے اس آیت سے سیکھا کہ ان کے خلاف دشمن آئیں گے، اور اس کے پیچھے خداوند تھا، اور یقیناً یہ لوگوں کو ترتیب دینے کے لیے تھا۔ خداوند اپنے لشکر کے سامنے للکارتا ہے۔ یہ ہولناک لشکر خداوند کا لشکر ہے، اور یہ حیران کن بات نہیں۔ اور میں کہوں گا کہ 25ویں آیت میں یہاں ٹڈیوں کا ذکر ہے، اور 25ویں آیت میں اور ان برسوں کا حاصل جو میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج مخل نگل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی، تم کو واپس دوں گا۔ پس اگر خداوند نے ٹڈیوں کی اجازت دی تو ماضی میں اسوریوں کی اجازت دی، تو مستقبل میں بھی ایسا کرے گا۔ اور 13ویں آیت میں ہم اس کے مقصد کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو توبہ کے لیے بلاتا اور پھر ان پر رحم کرتا ہے، ان کو بخشتا ہے۔ بہت مرتبہ بائبل میں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ خداوند کے لوگوں کے خلاف کوئی ایسے دشمن نہیں آئے جو خداوند کی اجازت کے بغیر ہوں۔ صحیح، خداوند دشمنوں کے ذریعے اپنے لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔ بالکل۔ تو بھائی آیات سب خدا کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اس باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اپنے لوگوں پر دو چیزیں بھیجیں، یہ الٹ ہیں۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم کو اناج اور نئی میں اور تیل عطا کروں گا اور تم ان سے سیر ہوگے۔ 25ویں آیت، جو میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج مخل نگل گئی۔ خدا نے ہی ٹڈیوں کو بھیجا، وہ بھلائی کرتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ ایماندار جانتا ہے کہ اس کی زندگی میں خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کسی چیز کا جلدی یا دیر میں ہونا اتفاق یا قسمت نہیں ہے،
اور ہر چیز کے پیچھے خدا کا ایک مقصد ہے اور سمجھدار خدا کے مقصد کو سمجھتا ہے۔ میں 11ویں آیت پر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس کے حکم کو انجام دینے والا زبردست ہے۔ خداوند جانتا ہے اور ہمیں آنے والی چیزوں کی خبر دیتا ہے، جو ابتدائی سے انجام کی خبر دیتا ہوں، اور اس کے حکم کو انجام دینے والا زبردست ہے، اور وہ اپنے کلام کو پورا کرتا ہے، اور جو کچھ بھی اس نے کہا ہے وہ پورا ہوگا۔ صحیح، اور ہم آج بھی اس کو سیکھتے ہیں، جیسے ہمارے روزمرہ پروگرام میں ہم سیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو بھی ہو خدا اس سے واقف ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے، جیسے کہ ہمارا پڑوسی، ساتھی، راہگیر، کوئی بھی، تو ہم خدا کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وہ سب دیکھتا ہے، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس نے اس کی اجازت کیوں دی۔ لیکن جب ہم انسان کے ہاتھ سے بھلائی پاتے ہیں تو ہم ان واقعات کو سمجھ نہیں پاتے۔ حالت بری بھی ہو اور بلا فعل ہر قسم کی تشبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو بھی اسے سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں راست بازی کا پھل۔ چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم خداوند سے پوچھتے ہیں کہ اس نے بیماری کو اجازت کیوں دی اور ہم اس سے تکلیف سے کیوں گزرے۔ اس سے پوچھیں کہ مجھے اس سے کیا سیکھنا چاہیے۔ 12ویں آیت ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ ازاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ اس نے ان کو قربانی کرنے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ خدا نے ان سے کہا پورے دل سے روزہ رکھ کر ماتم و گریہ ازاری کے ساتھ آؤ۔ اس نے نظر کی قربانی نہیں چاہی۔ انہیں اور قربانیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ زبور 50 میں لکھا ہے کہ میں تجھے تیری قربانیوں کے سبب سے ملامت نہیں کروں گا، اور تیری سوختنی قربانیاں برابر میرے سامنے رہتی ہیں۔ قربانیوں کی کمی نہیں تھی، انہوں نے بہترین قربانیاں دیں، پر توبہ کی کمی تھی، گریہ زاری اور روزے کی کمی تھی، اور یسائی کے پہلے باب میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا۔ یہاں خداوند فرماتا ہے کہ تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈھوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشی نہیں، کیونکہ مجھ میں بدکاری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ خدا ان کو کیا چاہیے؟ اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں سے دور کر دو اور بدفعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو۔ پس خداوند چاہتا ہے کہ ہم راستی میں چلیں اور دکھاوا نہ کریں۔ اگر ہمارے دل اس سے دور ہیں تو ان قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح۔ بھائی یوسف، لکھا ہے اب بھی پورے دل سے میری طرف رجوع لاؤ، پورے دل سے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس سے ہمیں سیمول کے الفاظ یاد آتے ہیں۔ پہلے سیمول کے 7ویں باب میں جب لوگ سیمول کے پاس روتے اور توبہ کرتے ہوئے آئے تو اس نے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لائے ہو، صرف زبان سے رجوع نہیں لانا۔ اکثر لوگ گرجا گھر میں جا کر یہ دعا کرتے اور یہ الفاظ بولتے ہیں، پر وہ اپنے دل سے نہیں کہتے۔ میں کہوں گا کہ یہ صرف ان کا دکھاوا ہے۔ جیسے فرعون نے توبہ کی تھی، وہ موسیٰ اور ہارون کو یہ کہتا تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے، لیکن جب وہ آفت دور ہوتی تو وہ اپنے گناہ کی طرف واپس لوٹ جاتا تھا، حقیقی توبہ کی طرف نہیں۔ اس لیے محض خدا کو ظاہری دکھاوا نہیں چاہیے۔ اگر تم اپنے پورے دل سے خداوند کی طرف رجوع لائے ہو، خداوند فرماتا ہے تو پورے دل سے روزہ رکھ کر اور گریہ ازاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دل کو چاک کر کے۔ دوسرے سلاطین کے 6 باب میں شریر بادشاہ کا ذکر ہے، جب اس نے افسوسناک کہانی سنی کہ 2 خواتین پہلی عورت کے بچے کو کھانے کے لیے راضی ہوئیں تو دوسری خاتون نے اپنا بچہ چھین لیا۔ جب شاہ اسرائیل نے یہ سنا تو اس نے اپنے کپڑے چاک کیے، یہ بادشاہ بدکار تھا، اور اس نے کہا کہ وہ الیشا کو قتل کرے گا۔ اس بادشاہ نے اپنے کپڑے چاک کیے، لیکن خدا آپ کے چاک کپڑے نہیں چاہتا، وہ کچھ اور چاہتا ہے۔ دلوں کو چاک جی۔ کرو، وہ ہماری ظاہری صورت نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو چاہتا ہے۔ محض ظاہری دکھاوا نہیں بلکہ دل سے کی ہوئی توبہ۔ کپڑے چاک کرنا ظاہری علامت ہے، دلوں کو چاک کرنا حقیقی توبہ کی علامت نہیں۔ بے شک کپڑوں کو چاک کرنے میں کوئی برائی نہیں جب تک کہ دلی توبہ موجود ہو، کیونکہ خدا کے لوگ موسیٰ اور یشوع کی طرح اپنے کپڑوں کو چاک کرتے ہیں۔ ان کا غم بہت ہوتا ہے اور وہ دکھاوا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، اس کے بعد لکھا ہے خدا کہتا ہے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو۔
کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اس سے ہمیں توبہ کرنے کا حوصلہ ملتا ہے، اور نینوا کے بدکار لوگوں نے بھی توبہ کی تھی۔ خدا نے فرمایا کہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ یہ یونا نبی کے وقت پر پورا ہوا، اور جب وہ لوگ توبہ کر کے خداوند کے پاس لوٹے تو خداوند نے معاف کیا۔ یونا نے بعد میں اپنی دعا میں کہا کہ وہ جانتا تھا خدا انہیں معاف کرے گا، اسی لیے وہ ترسیس کو بھاگ گیا، کیونکہ خداوند کی خصوصیات سے واقف تھا۔ خداوند رحیم اور مہربان اور شفیق اور غنی اور آفت سے باز رکھتا ہے، اور خداوند کی ان خصوصیات کی وجہ سے ہی ایک گناہگار واپس لوٹ سکتا ہے، پر پورے دل سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور خداوند کے پاس پورے دل سے لوٹیں تو وہ رحم اور مہربانی کرتا ہے۔ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور ہم جب بھی اپنے خداوند سے معافی مانگیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے بائبل مقدس میں سے پڑھا کہ خداوند عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ ہمیں اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ خداوند کے متعلق یہ لکھا ہے، خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدمزاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ جی، اگر ہم حقیقی توبہ کریں تو خدا ہم پر فضل کرنے کو تیار ہے۔ بے شک اس نے کہا کہ ساری برائی کو مٹائے گا، پر اگر کوئی توبہ کرے تو وہ عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ وہ ہم پر اپنا قہر نہیں ڈھاتا، اور اس کا کلام بدلتا نہیں۔ اور کسی نے کہا جب میں چلتا ہوں تو میں ہوا کا سامنا کرتا ہوں، پر جب مڑ جاؤں تو ہوا کے رخ کے ساتھ چلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہوا نے رخ بدلا تو چلنے والے کو آسانی ہوئی، اور بالکل اسی طرح جب گناہگار اپنا رخ بدلتا ہے تو خداوند بھی اپنا غضب اس پر نازل نہیں جی کرتا۔ اور میں کہوں گا کہ خداوند ہمارا زندہ خدا نہیں بدلتا۔ بھائی یوسف، شاید کچھ ناظرین کے ذہن میں اس کے فرق مانی ہوں کہ وہ باز رہتا ہے۔ انسان ہوتے ہوئے میں کچھ غلط کر کے اس پر پچھتاتا ہوں، مطلب میں نے ماضی میں کچھ غلط کیا اور بعد میں اس کو جان کر پچھتاتا ہوں کہ ایسا کیوں بالکل، کیا۔ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پر خدا کبھی غلطی نہیں کرتا۔ وہ مستقبل میں ان کی عدالت کرنے کو تھا، پر ان کی توبہ کرنے کی وجہ سے وہ عدالت سے باز رہا، یہ اس کا اختیار ہے۔ یہ انسان کے پچھتاوے کی طرح نہیں ہے، لیکن خدا کے باز رہنے سے مراد اس نے ان کی توبہ کے نتیجے میں ان کی عدالت نہیں کی۔ خداوند نے یونا کے ذریعے پیغام بھیجا کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا۔ انہوں نے 40 دن انتظار کیا نہیں۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پیغام سنا، وہ برباد نہیں بلکہ بے حال ہو گئے۔ تو خدا انہیں کیوں کر ہلاک کرتا ہے؟ صحیح، وہ تبدیل ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ 14ویں آیت ہے، کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تپاون ہو۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کیا معنی ہے برکت باقی چھوڑے جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تپاون ہو؟ بھائی یوسف، مجھے نظر کی قربانی اور تپاون کے بارے میں بتائیں، اس کی تاریخ بتائیں۔ پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ نظر کی قربانیاں اور تپاون خداوند کے گھر سے معکوف ہوں گے۔ کیوں؟ ٹڈیوں نے اپنا کام کیا۔ انہوں نے فصل سے قربانی کا اناج اور تاکستان سے تپاون بھی چٹ کیا، اور ان کے لیے کچھ چیزیں اہم ہیں، اناج اور انگور اور اناج اور میں۔ بالکل، اس لیے زبور 4 میں لکھا ہے، تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور میں کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ٹڈیوں نے کچھ باقی نہ چھوڑا۔ پھر وہ خداوند کے حضور کس چیز کی قربانی گزرانتے؟ ان کے کھیت خالی اور پاکستان برباد تھے، ٹڈیوں نے اپنا کام کیا۔ افسوس کے پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، نظر کی قربانی اور تپاون خداوند کے گھر سے معکوف ہوں گے۔ خداوند کے خدمت گزار کاہن ماتم کرتے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر اور تپاون ہو؟ ان کے کھیت اور پاکستان میں بھلائی واپس آئے گی، اور اس وقت وہ خداوند کے حضور نظر کی قربانیاں اور تپاون کے لائق ہوں گے۔ یہ ان کے لیے برکت ہے۔ جی ہاں، لہٰذا لوٹ آئیں، خدا کے ساتھ رابطہ قائم رکھیں تاکہ نظر کی قربانی اور تپاون چڑھا سکیں، اور یہ خدا کی عبادت کی علامت ہے۔ یقیناً وہ اسی وقت اپنی کھوئی ہوئی دولت آپ کو لوٹا دے گا۔ جو بھی صحیح، خداوند سے دور گیا غریب ہوا۔
بھائی یوسف، آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ وہ جن کا خداوند کے ساتھ تعلق ہے اور اس کے لیے قربانیاں گزرانتے ہیں، عبادت پر جاتے ہیں، سب کچھ کسی برائی کے لیے کرتے ہیں، لیکن ان کی قربانی نامنظور ہوئی اور وہ ختم ہوئی۔ اب وہ گرجا گھروں اور عبادات پر نہیں جاتے اور وہ خدا کی حضوری میں نہیں رہتے، لیکن وہ اس کی خواہش رکھتے ہیں کہ واپس آئیں۔ وہ کیسے واپس آئیں؟ وہ دوبارہ نظر کی قربانی اور تپاون خداوند کے حضور کس طرح گزرانے؟ جی ہاں، میں اس کو قربانی گزراننے کا نہیں کہوں گا، بلکہ یہی الفاظ کافی ہیں۔ لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے اپنے خداوند کی طرف متوجہ ہو۔ جب آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کریں تو، اور اسی باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ ان برسوں کا حاصل جو تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملک نگل گئی، تم کو واپس دوں گا۔ برکت صرف اور صرف خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ ہم توبہ کریں تو یہی راستہ ہمیں برکت کی طرف لے جاتا ہے اور ہم خدا سے برکت پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے کیا سیکھا۔ خوش آمدید۔ دوسرے باب میں نرسنگا پھونکنے کے لیے لکھا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ میں سے کون ہمیں بتائے گا؟ نرسنگا پھونکنا دو چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، لوگوں کو جنگ کے لیے یا خدا سے توبہ کرنے اور توبہ کر کے رجوع لانے کے لیے جمع کرنا ہے۔ جی بھائی یوسف، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ دوسری آیت سے یوئیل نے ملک کے خلاف آنے والے دشمن کے متعلق بیان کیا۔ اس نے ان آیات میں اس کو بیان کیا۔ دشمن سے کیا مراد ہے؟ تاریخ میں اسور کے ملک کے بادشاہ نے ان پر حملہ کیا۔ ایک شاہ اسور مستقبل میں ہوگا، وہ بڑی مشکل کے دور میں آئے گا۔ ٹھیک ہے جی بھائی یوسف، بڑی ٹھیک کہا؟ مصیبت کے دور کے آخر میں شاہ اسور ٹھیک آئے ہے گا۔ جی، شمال کا بادشاہ۔ بالکل صحیح۔ اس نے خدا کے فضل اور رحم کا بیان کیا اور پھر کہا کہ وہ باز رہتا ہے، وہ برکت باقی چھوڑے گا جو اس کے لیے نظر کی قربانی اور تپاون ہو۔ ہم خدا کے باز رہنے سے کیا مطلب نکالتے ہیں؟ یہ کہ اس سے خدا کی شخصیت میں فرق نہیں آتا۔ جب وہ ہماری حقیقی توبہ دیکھتا ہے تو عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ جو عذاب ہم پر آنے کو تھا اس سے ہماری عدالت نہیں کرتا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، باز رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ اس نے اپنا فیصلہ بدلا کہ اپنے کام کو درست کرے۔ آپ سب کا شکریہ بھائی خداوند یوسف، آپ کو آپ کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں یوئیل دوسرے باب کی 13ویں آیت کے ساتھ قسط کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ یوئیل دوسرے باب کی 13ویں آیت میں مرقوم ہے، اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے۔ یہ حقیقی توبہ ہے، خدا کی طرف رجوع لانے کا اصل طریقہ ہے۔ عزیزو، کپڑوں کو چاک کرنا ایک ظاہری علامت ہے، یہ توبہ کی ایک علامت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو چاک کریں، کہ ہم پورے دل سے اس کی طرف رجوع لائیں۔ جب ہم خود پر ملامت کریں اور خدا کے سامنے اقرار کریں تو اپنے دل کی باتوں اور اپنے راز کا اقرار کریں۔ خدا چاہتا ہے آپ پورے دل سے رجوع کریں، بدی کو چھوڑ دیں اور توبہ کریں۔ بہت سے لوگ خداوند کے پاس آتے ہیں اور وہ ظاہری توبہ کر کے اپنے کپڑوں کو چاک کرتے ہیں۔ عزیز ناظرین، میں آپ سے کہوں گا کہ زندگی میں برکت پانے کے لیے خدا کے سامنے خود کو ظاہر کریں۔ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے اقرار کریں، اپنے دلوں کو چاک کریں، اس کو کہیں میرا تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔